بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2312 ہے اور آج سورۃ المطففین کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29 تا 36، 29 to 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اجرموا جرم کیے، کانوا من الذین تھے وہ ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، یضحکون ہنستے، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ لوٹتے تھے، اِلیٰ اہلہم اپنے اہل کی طرف، انقلبوا فکہین تو لوٹتے دل لگی کرتے ہوئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ دیکھتے ان کو، قالوا کہتے تھے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ بلا شبہ یہ لوگ، لَضَالُّونَ ضرور گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا اور بھیجے نہیں گئے تھے وہ، علیہم ان پر، حافظین نگران بنا کر، فَالْيَوْمَ چنانچہ آج، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، من الکفار کافروں پر، یضحکون ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک مسیحیوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار کیا خوب بدلہ دیے گئے، الکفار کافر، ماں اس کا جو کانوا یفعلون تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تشریح یوں ہے، ان 8 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، جو مجرم لوگ تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ دوسری بات، جب کبھی یہ ایمان والے ان مجرموں کے پاس سے گزرتے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ تیسری بات، جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ چوتھی بات، جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ پانچویں بات، ان مجرموں کو تو ان مومنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ چھٹویں بات، آخرکار آج یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ ساتویں بات، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافروں کو واقعی ان کافروں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔
بزرگان محترم، جو مجرم لوگ ہیں یہ ان مومنوں کی خستہ حالت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے دنیا میں، اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو دولت تھی اور نہ ہی قوت و طاقت تھی، اس لیے ان کے ضعف اور ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ کافر ان ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی طاقتور اور بااثر مومن ان کے پاس سے گزرتا تو چونکہ اس مومن کے سامنے کچھ کہنے کی انہیں ہمت نہیں تھی، اس لیے بس ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے شخص پر ایمان لے آئے ہیں جو ایسی باتیں کہتا ہے جو عقل سے ماورا ہیں، یعنی ان کے نزدیک جنت و جہنم کا تذکرہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا وعدہ، یہ سب نہ ہونے والی باتیں تھیں، اسی لیے لوگ ان باتوں کا ذکر کر کے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں مجرمین سے مراد ولید، عقبہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، عاص بن ہشام، ابو جہل، نضر بن حارث جیسے بڑے بڑے کفار مراد ہیں۔ مومنین سے مراد حضرت عمار، حضرت سہیل، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہیں۔ یہ بات تفسیر قرطبی میں ہے، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 267 267۔ ان مجرمین کے بارے میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جب محفلوں کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتے تو گھر جاتے جاتے بھی دل لگی اور مذاق کرتے تھے، اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے جاتے کہ انہیں ان باطل معبودوں کی عبادت کی وجہ سے یہ دولت اور یہ غلبہ دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو ہدایت پر تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم دولت پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں اتنی دولت اور قوت نہ دیتا، اور مسلمانوں سے کہتے کہ تم لوگ ضلالت اور گمراہی پر ہو، اسی لیے تم لوگ بے بس ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو۔ مسلمانوں پر اس تبصرے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں، تمہیں ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم ان کے اعمال کی چھان بین کرنے لگو، بلکہ تمہیں تو ایمان باللہ اور اطاعت رسول کا مکلف بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن تم لوگ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگے ہو جس کا تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا، لہذا تمہارے ان اعمال کی سزا تمہیں قیامت کے دن ملے گی، اور اس دن جب تم ان سزاؤں میں گھرے ہوں گے تب یہ مومنوں جن پر تم آج ہنس رہے ہو اس وقت وہ تم پر ہنسیں گے، اور یہ مومن تو بڑے شاندار اور اونچی اونچی نشستوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہوئے تمہاری عذاب کے منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ واقعی ان مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ مل چکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ دیوار جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی وہ ان جنتوں کے لیے کھول دی جائے گی اس طور سے کہ اس میں چند دروازے ہوں گے، لہذا مومن ان دروازوں سے جنت کے تختوں پر بڑے آرام سے بیٹھے ان جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ انہیں کس طرح عذاب دیا جا رہا ہے، اور ہنسیں گے، تو یہ وہ چیز ہوگی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا کہ کس طرح ان مجرموں سے ان کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہ بات تفسیر طبری میں ہے، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 304 304۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے اس عذاب سے بچائے، کفر سے اور شرک سے بچائے، ایمان اور توحید والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔